نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ آیت نمبر 123 سے دیکھیں، یہاں تک تو بات ہو رہی تھی جادوگروں کی، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ۔ تو جادوگر جو ہیں وہ ہرا دیے گئے اور جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ ایک جادوگر جو ہے اچھے سے سمجھ پاتا ہے کہ کیا جادو ہے اور کیا حقیقت ہے، کیونکہ وہ ماہر ہوتے ہیں نا اس کام میں، تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں کون جادو دکھا رہا ہے یا کون جادو کے ذریعے بہکا رہا ہے یا کیا حقیقت ہے۔ تو اس لیے ان جادوگروں نے بھی بھانپ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں۔ اس لیے وہ سارے کے سارے سرنڈر کر دیتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی جو ان کا رب ہے ان کے رب پر ہم ایمان لے کر آ گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ چیز اور یہ نظارہ فرعون دیکھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ سارے ایک دم جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ جب نظارہ فرعون دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، دیکھیں آیت نمبر 123 میں، قال کہا فرعون نے، تم ایمان لائے، آمنا یؤمن یہ فعل ماضی ہے، تم ایمان لائے، بھی اس پر، قبل یعنی پہلے، ان کے آذنا میں اجازت دوں، اذن سے بنائے، اذن کہتے ہیں اجازت کو، پرمیشن کو، آذنا آئی گیو پرمیشن، یعنی اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں۔ تو یہ اس کا جو الف ذا نون اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اور جو اس کا فعل ماضی ہوتا ہے وہ ازینا یا زینو ایزن ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ورڈ ہے ایک کہ آذنا اجازت دینا، کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انا بے شک، ہاذا یہ، لامکرن ضرور ہی چال تھی، لا مطلب ضرور، مکر کہتے ہیں چال کو، ضرور یہ چال تھی، مکرتم چال چلی تم نے، ہو یہ یعنی وہ اس کو، تو یہ کیا ہے، مکرتم یہ یعنی تم نے چال چلی، تو یہ مکرا یمکرو امکر سے بنا ہے، مکرا یمکرو امکر فعل ماضی ہے، یہ تم نے چال چلی، فی المدینتی شہر میں، مدینہ شہر، یہاں پر یہ مدینہ شہر کی بات نہیں ہو رہی، مدین شہر کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مدینہ ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ جو مدینہ ہے وہ والا شہر، شہر میں، لتخرجو تاکہ تم نکال لے جاؤ، لی مطلب تاکہ، تخرجو تم نکال لے جاؤ، اخرجا یخرجو سے بنا، تخرجو نہ تھا، لام زیر لی یہ جو لام تاکید آ رہا ہے یعنی فورس والا لام جو آ رہا ہے، لام زیر لی اس کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، گر گیا، تاکہ تم نکال لے جاؤ، منہا اس سے، من مطلب سے اور ہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوفا تو جلد ہی، تعلمون تم سب جان لوگے، علیمہ یعلمو سے بنائے، جلد ہی تم سب جان لوگے، یعنی جب فرعون دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی بات رکھتا ہے، وہ غصے میں تمتماتا ہے، غصہ اس کو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تم سب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اور تم تمام جادوگروں نے یہ ایک چال چلی تھی، یہ تم سب کی سوچی سمجھی ایک سازش تھی، تم سب کی ایک سوچی سمجھی ایک چال تھی اور جو تم نے چلی تھی تاکہ تم بنی اسرائیل کو لے جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو تم باہر نکال لو اور جلد ہی تم تب سب جان لو گے، یعنی اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں جلد ہی تم سب کو پتہ چل جائے گا۔ آگے دیکھیں، لا اقطعن، لا مطلب آیت نمبر 124، لا اقطعن ضرور میں کاٹ دوں گا، لا مطلب ضرور، تو یہاں دیکھیں آیت نمبر 124، لا اقطعن ضرور میں کاٹ دوں گا، قطع سے بنا ہے یہ، قاف تا عین
یہاں پر اس ورڈ میں یعنی فعل مضارع ہے یہ، اور اس میں ڈبل فورس ڈالا گیا ہے، یعنی لام بھی آ گیا ضرور کے لیے اور نون کے اوپر شد بھی آ گیا، تو یہاں پر ڈبل فورس ہے، ہیوی تاکید ہے، یہاں پر ہیوی فورس ہے. آئی ول شیورلی کٹ آف، یعنی میں ضرور کاٹ دوں گا. ایدیکم تمہارے ہاتھ، ایدیا ہاتھ اور کم تمہارے. تو یہ جو ہے اقطعن، یہ قطع سے بنا ہے، فعل ماضی اس کا ہے قطع، اور فعل مضارع یقطع، اور فعل امر قطی. تو یہاں کیا ہے، لا اقطعن، ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پیروں کو. رجل ارجلا جمع ہے، یہ پاؤں، تمہارے پاؤں. من خلاف مخالف سمت سے، من مطلب سے اور خلاف مخالف یعنی اگینسٹ یعنی اپوزٹ سائڈ. ثم پھر لا اصلیبنکم، لا مطلب ضرور، اصلیبنکم میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں، سلیب دوں گا. یعنی دیکھیں صاد لام با روٹ لیٹرز ہیں، سلیب یعنی سولی پر چڑھاؤں گا. لا ضرور، یہاں پر بھی ہیوی تاکید ہے، یہاں پر بھی لام آ گیا اور پھر نون کے اوپر شد آ گیا فعل مضارع میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ضرور میں ایسا کروں گا، یعنی ضرور میں سلیب دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا. آئی ول شیورلی کیوریسیفائی یو، یعنی ضرور میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. صلبا یصلب صلب، تو ضرور میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں. اجمعین سب کو، جمع اجمعین سب کو. یعنی اس نے کیا کہا کہ اب دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے، یعنی اب تمہارے پاس موت آئے گی، یعنی اب میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، لیکن سولی پر چڑھانے سے پہلے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے، اپوزٹ سائڈ سے. ایک یعنی اگر رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ پیر میں تمہارے کاٹ دوں گا، اس طرح کر کے مخالف اپوزٹ سمت سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا. تو اتنی سخت سزا اس نے مقرر کی. اب دیکھیں یہاں پر جادوگروں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا، اب دیکھو تمہارا کیا ہونے والا ہے. اب ذرا سوچے کہ ان جادوگروں کے اندر کتنی ہمت تھی. یہ ہمت شاید ہمارے اندر نہ ہو کہ ایمان کی کتنی طاقت ان کے اندر آ گئی اور کتنی ہمت ان کے اندر آ گئی کہ وہ فرعون کے خلاف چلے گئے. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم جو ہے مارے جائیں گے یا ہم کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم فرعون کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. انہوں نے پرواہ نہیں کری اور فوراً سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے. اب سزا کے طور پر ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے ایمان لانے کے بدلے. پھر دیکھیں آیت 125، قالو انہوں نے کہا، کس نے؟ جادوگروں نے. اب دیکھیں جادوگروں کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی جب وہ فرعون کی بات سنتے ہیں، یعنی جو سزا مقرر کرتا ہے فرعون، جب وہ فرعون کی بات سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا بے شک ہم، انا پلس نا، بے شک ہم، الی ربنا ہماری رب کی طرف، بے شک ہم ہماری رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں. انقلب ینقلبو، یہ فاعل ہے، فاعل جمع، منقلبون لوٹنے والے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں وہ جادوگر، فرعون سے نہیں ڈرے، بلکہ کیا کہا کہ پلٹ کر تو ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے. اب چاہے ہمیں ابھی موت آ جائے، چاہے ہمیں بعد میں موت آ جائے، لیکن بہرحال ہمارا انجام کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہ ڈرے نہیں، وہ پھرے نہیں ایمان سے، بلکہ فرعون کی دھمکی سن کر کیا بولے کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہمیں تو اس کی طرف جانا ہے. کیا ایسی ہمت ہے ہمارے اندر کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں، ہم اتنے ثابت قدم ہو جائیں ایمان پر؟ ہمیں تو کوئی بھی آ کر ورگلاتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو ہم اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں. ہمیں جو ہے دوسروں کے کلچر اچھے لگتے ہیں، دوسروں کا ریلیجن ہمیں اڈاپٹ کرنا اچھا لگتا ہے. اور جو ایک مومن ہوتا ہے جب وہ ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اتنا ثابت قدم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو، کوئی دھمکی، کوئی طاقت اس کو ورگلا نہیں سکتی، اس کو ہٹا نہیں سکتی. یہی دیکھیں کہ جادوگروں کا ایمان کتنا پکا ایمان تھا ان کا، کہ انہوں نے کیا کہا فرعون سے اس وقت کہ کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف جانا ہے.
اور ہم ڈر جاتے ہیں. ذرا سا ہم اللہ کا کام شروع کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں وہ یہ کیا سوچے گا, یہ کیا کہے گا, اگر اس وجہ سے کوئی ہماری بے عزتی ہو گئی, اگر ہمارے اوپر کوئی پرابلم آ گئی تو کیا ہوگا, اگر ہماری بے عزتی ہو گئی تو کیا ہوگا. ہم یہی سوچتے ہیں جب اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہیں. یا ہمارا فیوچر خراب ہو جائے گا, یا ہماری جاب چلی جائے گی, یا ہم بہت سارے شیطانی خیال ہمارے اندر آتے ہیں, ہمارے دل میں آتے ہیں. لیکن جادوگروں نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہی بات ہمیں سوچنی ہے. اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایک واقعے سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں, عبرت حاصل کریں, پکا ایمان کریں کہ دیکھو وہ کس کے سامنے تھے, وہ فرعون کے سامنے کھڑے تھے, موت کی پرواہ نہیں کری. آیت 126 دیکھیں, وما اور نہیں, تنقمو تم ناراض ہوتے, تنقمو ناراض ہونا, یا ریونج لینا یعنی بدلہ لینا, دونوں اس میں آ جاتے ہیں. نون قاف میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نقیمہ ینقمو انقم, اور نہیں تم بدلہ لیتے یا ناراض ہوتے یا ریونج لیتے, من نا ہم سے, من پلس نا, من نا ہم سے, اللہ مگر یا سوائے, ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے, آمنا یؤمنو فعل ماضی, ہم ایمان لائے, بی آیاتی نشانیوں پر, ربنا ہمارے رب کی, ربنا ہمارا رب, ہمارے رب کی, لما جب, جاءتنا وہ آ گئی ہمارے پاس, جاء یجیء سے بنائے, فعل ماضی آنا, جاء یجیء, یہ نشانیوں کی بات ہے اس لیے یہ فعل ماضی فیمیل کا صیغہ یہاں پر اپلائی ہوا ہے, تاکہ اوپر جزم ہے تو وہ فیمیل کا صیغہ ہے. وہ آئی ہمارے پاس, ربنا اے ہمارے رب. اب دیکھیں کہ کس طرح وہ دعا مانگ رہے ہیں, جادوگر دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, افرغ فرغ یفرغو سے, افرغ یفرغو, افرغ تو ڈال دے, انڈھیل دے, پور کرنا, ڈالنا انڈھیلنا, تو ڈال دے انڈھیل دے, علینا ہم پر, صبرن صبر, وتوفنا اور تو فوت کر ہمیں, توفنا فوت کرنا, فا واو تا سے بنا ہے یہ توفنا. اس کے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وفا واو فا یا, یعنی توفا یتوفا, توفا یا کے ساتھ آتا ہے, آخر میں یا کے ساتھ, کہ توفنا تو اور فوت کرنا ہمیں, نون زبر, نون الف زبر نہ آ گیا نا, ضمیر آ گئی یہاں پر, ہمیں, مسلمین مسلمان, یعنی اس حال میں کہ ہوں ہم مسلمان. تو یہاں پر دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جادوگر ڈرے نہیں فرعون سے, فرعون کی دھمکیاں سن کے کیا بولے کہ تم ہم سے اس لیے ناراض ہو رہے ہو کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے, اور کھلی ہوئی نشانی دیکھنے کے بعد, یعنی ہم نے تو نشانیاں دیکھ لی تھی, ہم نے تو کھلا معجزہ دیکھ لیا, یعنی فرعون نے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے, یہ نشانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے. تو وہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے اس لیے ناراض ہوتے ہو, اس لیے انتقام لیتے ہو کہ ہم جو ہے اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے, جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی, یعنی اس معجزے کو دیکھ کر اور اس نشانی کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے, تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, یعنی کیا دعا کر رہے ہیں, یعنی ثابت قدمی کی دعا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے یا اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھ. تو سب سے پہلے دعا کیا آئی ان کے من میں, انہیں پتا تھا پھر انہیں چھوڑے گا نہیں, ان کا انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے, یہ بات انہیں پتا تھی, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے لیے دعا کری کہ ربنا اے ہمارے رب, افرغ علینا انڈھیل دے ہم پر صبر, وتوفنا اور فوت کرنا ہمیں, مسلمین مسلمان, یعنی اس حال میں کہ ہوں ہم مسلمان. اب دیکھیں جادوگر صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, صبر کے ساتھ انہوں نے صبر کی دعا کی, کیونکہ فرعون کی جو دھمکی تھی وہ معمولی دھمکی نہیں تھی. اور سیکھنے کی بات یہ کیا ہے, یہاں پر سیکھنے کا پوائنٹ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے جو ہے اگر ہمارے سامنے مصیبت آ جائے یا ہمارے سامنے کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بلکہ کیا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے. کیسی بھی پرابلم آ سکتی ہے, صرف ظالم بادشاہ کی ہی پرابلم نہیں, ہمارے سامنے فائنینشیل پرابلم آ سکتی ہے, ہمارے سامنے کوئی جو ہے فزیکل پرابلم آ سکتی ہے, مینٹلی کوئی پرابلم آ سکتی ہے, یا کوئی ہمیں ستا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی دقت آ جائے, کوئی بھی پرابلم آ جائے,
یا کوئی جادو کے ذریعے ہمیں جو ہے ہمیں پریشان کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں گھبرائے نہیں، صرف کیا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور دعا کرے، انڈھیل دے، اللہ تعالیٰ انڈھیل دے۔ افراغ کہتے ہیں، افراغ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے برتن کے اندر اگر کچھ ہے یا باؤل کے اندر کچھ ہے تو اس کو پورا کا پورا انڈھیل دینا، یعنی ہمارے دل میں صبر تھوڑا بہت نہیں، پورا کا پورا انڈھیل دیجئے، دل کو صبر سے بھر دیجئے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر انہوں نے کیا دعا کری؟ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں بچی تھی، انہیں فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، اب انہیں پتا تھا کہ اب ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم آخرت میں نجات پائیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اصل کامیابی ہے، فرعون کی دھمکیاں تو کچھ بھی نہیں، ابھی مر جائیں گے لیکن پاس تو اللہ تعالیٰ کی جانا ہے، تو دل میں ایک لمحہ بھی وہ پلٹے نہیں فرعون کے سامنے۔ تو اس لیے اور دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے صبر کی تلقین کری ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہماری آزمائشیں ضرور ہوں گی، ہمارے سامنے بہت ساری پرابلمز آئیں گی، ہمارے سامنے بہت کچھ ہوگا، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو اس حالت میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں آیا تھا نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ مدد مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کیونکہ وہ بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں کے لیے کے علاوہ، یعنی ڈرنے والے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ یاد رکھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، اور پھر ایمان پر فوت ہوں، کہ ہم مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں ایمان نہ رہے، یا ہم پلٹ جائیں، یا ایسے خیال، شیطانی خیال ہمارے اندر نہیں آئے کہ ہم ایمان کیوں لے کر آ گئے، یا اس طرح کی کوئی باتیں ان کے اندر نہ آئے، اس لیے انہوں نے دعا مانگی۔ تو ہمیں بھی تو یہاں سیکھنے والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں اور بار بار آئے گا کہ ہمت سے کام لینا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کسی کے کہنے پر پلٹنا نہیں ہے، اپنے جس کام کے لیے نکلے ہیں اس کام کو کر کر ہی دم لینا ہے ہر حال میں، کیونکہ جو کام شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ اس کام کو پورا کریں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ کسی کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا یا اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے، بہت قسمت والوں کو یہ ملتا ہے، بہت قسمت والے ہوتے ہیں جو اس قرآن کو غور اور فکر کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں، اس طرح پورا کرتے ہیں اس کو، یہ بہت قسمت والوں کا کام ہوتا ہے، تو یہ جو ہے بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اینڈ میں، تو اس کو پانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے، بہت مشکلیں آئیں گی، بہت پرابلمس آئیں گی، لوگ بھی ورگل آئیں گے، لیکن یہ دعا مانگیں، اس دعا کو انڈرلائن کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آیت 127 دیکھیں، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، یعنی اب جب ان دونوں کی باتیں چل رہی ہیں تو اب فرعون کی قوم کے جو سردار تھے اب وہ کیا بات کر رہے ہیں، کہا سرداروں نے، من قومی، قوم سے، فرعون کی، اتذرو، کیا تم چھوڑ دو گے، تذرو فعل مضارع ہے، مطلب کیا، یہ الگ الگ ہے، الگ ہے اور تذرو الگ ہے، کیا تم چھوڑ دو گے، ول یو لیو، کیا تم چھوڑ دو گے، وزیرہ یزرو فعل مضارع، وزیرہ یزرو سے، کیا تم چھوڑ دو گے، موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، قومہ مطلب قوم اور ہو اس کی قوم کو، لیفسدو، تاکہ وہ فساد کریں، یفسدو نہ تھا، افسدہ یفسدو، لام زیر لی، لام تاکید کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تاکہ وہ فساد پھیلائیں یا فساد کریں، فی الارض زمین میں، وَيَذَرَكَ، اور وہ چھوڑ دیں تجھے، وا مطلب اور، یذرا وہ چھوڑ دیں، کا تجھے، یذرو تھا یہاں پر بھی، لیکن پیچھے جو لام زیر لی آ رہا ہے اس کا ایفیکٹ یہاں تک پڑ رہا ہے اور یہ یذرا ہو گیا، اور تاکہ وہ چھوڑ دیں تجھے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو، آلیہ الہ سے آلیہتا معبود، اور کا تیرے معبودوں کو، تیرے الہوں کو، قالا اس نے کہا، کس نے، فرعون نے، سنقتلو
سا مطلب جلد ہی، نقتلو ہم قتل کریں گے، قتل یقتلو سے بنائیں، ہم قتل کریں گے، یعنی یہاں پر بیچ میں تشدید آ گئی، فورس آ گیا، تا کے اوپر تشدید ہے نا، قتل یقتلو یعنی ضرور قتل کریں گے، یعنی خوب قتل کریں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نستحیی زندہ چھوڑنا، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، استحیا یستحیی استحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، فوقہم ان کے اوپر، فوق مطلب اوپر، اور ہم ان کے اوپر، قاہرون زبردست ہیں، یعنی قدرت رکھنے والے ہیں، قاہر قدرت رکھنے والا، زبردست یعنی فرعون ان کے اوپر تھا نا، یعنی کچھ بھی کر دیتا تھا وہ ان کے ساتھ، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب میں ان لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گا، یعنی ان کو مار دوں گا، اور ان کے پیچھے جو ان کی بیوی بچے ہوں گے ان کو میں غلام بنا دوں گا، اور ان کی بیویوں کو زندہ چھوڑوں گا، اور ان کے بچوں کا قتل کر ڈالوں گا، اب میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کام کروں گا، اس لیے اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینو مدد مانگو، استعنا یستعینو دیکھیں پھر آ گیا ریپیٹ، مدد مانگو فعل امر، باللہ اللہ سے، وَاسْبِرُوا اور صبر کرو، صبر یصبر اصبر صبر کرو، ان الارض بے شک زمین، للہ اللہ کے لیے ہے، یورثوہا وارث بناتا ہے اس کا، یورثو وہ وارث بناتا ہے، ہاں اس کا، کس کا؟ زمین کا، فعل مضارع ہے یہ، اورثا یورثو اورث، یورثو فعل مضارع وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین متقیوں کے لیے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کو صبر کی تلقین دی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب اس سے ڈرو نہیں، کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور صبر سے کام لو، صبر کرو، کیونکہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے وہ وارث بنا دے زمین کا، اس کی نہیں ہے زمین، فرعون کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور کون وارث بنتے ہیں زمین کے؟ متقی لوگ وارث بنتے ہیں، یعنی وہ بچ جاتے ہیں اور وہ پوری زمین کے وارث ہوتے ہیں، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور جو متقی بچتے ہیں وہ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں، یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی، پھر خوشحالی بھی آئے گی، تو اس کے ساتھ ایک آزمائش بھی آئے گی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو، اس لیے آزمائش آتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر حال میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پلٹ گئے، ایسا تو نہیں ہم کسی کی باتوں میں آ گئے، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوشی کے موقع میں، یعنی ہر حال میں کیسا بھی حال ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دکھ ہو سکھ ہو، تم کیسا سلوک کرتے ہو، کوئی برا کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، ہر وقت ہمیں یہ واچ کیا جاتا ہے، ہر وقت ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ مختلف حالات میں ہمارے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں، یہی ہمارا عمل ہوتا ہے، اور یہی ہمارا نام اعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ہمیں جزا اور سزا ملے گی، ہمیں دیکھنا ہے اپنے ہر اسٹیپ پر ہمیں غور اور فکر کرنی ہے، یہی ایک ٹیسٹ ہے، بس یہی ایک آزمائش ہے کہ کس حال میں کیا کرتے ہیں، اور پھر جو متقی لوگ بچتے ہیں زمین کے وارث وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے ہیں، کیونکہ آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں گے، پیچھے اسلامک ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک کی، جتنے لوگ جب تک لوگ متقی رہے، اللہ پرہیزگار رہے، ان کو جو ہے ترقی ملتی چلی گئی، عروج ان کو ملتا چلا گیا، وہ جو ہے بڑھتے چلے گئے، لیکن جیسے ہی ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا، مسلمانوں کے اندر عیش اور عشرت میں پڑ گئے، دنیا کی زندگی میں وہ پڑ گئے، تو ان کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جو ہے بے عزت ہونے شروع ہو گئے، اور اب حالات یہ ہیں کہ کہیں بھی عزت نہیں ہے، تو عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر عزت چاہیے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے متقی بنانا ہوگا، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا اپنے آپ کو بنانا ہوگا، تبھی ہمیں پھر عزت ملے گی، تبھی عروج ملے گا، تبھی ترقیاں ملیں گی، ادروائز ایسے ہی حالات رہیں گے۔ آیت 129 دیکھیں، قالو انہوں نے کہا،
उज़ीना अजियत दिए गए हम, तकलीफ दिए गए हम। हाँ, यहाँ देखें कि ये कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, पहले आयत देखते हैं। कालू, उन्होंने कहा, उज़ीना अजियत दिए गए हम, तकलीफ दिए गए हम। ये मजहूल है, ये आज़ा यूज़ी से बना है, तकलीफ दिए जाना मजहूल। वी हैव बीन हार्म्ड, हम माजी मजहूल, हम अजियत दिए गए, मिन कब्ल इससे पहले, अन के, तातियना तू आए हमारे पास, अतायाती से बनाए, अतायाती आना, कि आप आए हमारे पास, वमिन बादी और बाद, माँ जो, जी इतना तुम लाए हमारे पास, जी इता तू लाया, जा आ यजीऊ से, जी इता तू लाया, यानी आप लाए ना हमारे पास। काला कहा, असा उम्मीद है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला कहा, असा उम्मीद है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, अन के, युहलिका वो हलाक कर दे, अहलका युहलिकू से बनाए, अन की वजह से काफ के ऊपर जबर आ गया, कि वो हलाक कर दे, अदुव्वकुम तुम्हारे दुश्मनों को, अदुव्वा दुश्मन और कुम तुम्हारे दुश्मनों को, वयस्तखलिफकुम और वो खलीफा बना दे तुम्हें, इस्तखलफा यस्तखलिफू, वयस्तखलिफा अन की वजह से फा के ऊपर भी जबर आ रहा है, यानी पहले फा के ऊपर पेश था, ये मुसारे है, और वो जानशीन बना दे, यानी खलीफा बना दे तुम्हें, फिल अर्दी जमीन में, फयंजुर फिर वो देखे, फा मतलब तो, यंजुरा फिर वो देखे, अनजरा युनजिरू से, नजरा यंजुरू से, यंजुरा हो गया ये अन की वजह से, फिर वो देखे, कैफा किस तरह, यानी कैसे, तामलून तुम सब अमल करते हो, अमीला यामलून कैसे तुम सब अमल करते हो। अब हुआ क्या था कि बनी इसराइल को जब इस बात का पता चला कि फिरौन ने हमारी औलाद को यानी मर्दों को कत्ल करने का फैसला किया है, तो वो घबरा गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करते हुए कहने लगे कि आपके आने से पहले भी फिरौन हम पर तरह तरह के जुल्म और सितम करता था और हमारे बच्चों को यानी हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज थे उनको वो कत्ल करता रहा, मर्दों को, और आपके आने के बाद भी वो वही जुल्म और सितम कर रहा है, वही सिलसिला जारी है। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरह से इल्जाम देने लगे कि आपके आने का कोई फायदा नहीं, बनी इसराइल, कुछ लोग बनी इसराइल के, और वो मजीद हमारी यानी और हमारी औलाद को कत्ल करने का फैसला भी उसने कर दिया। आखिर अब हमारा क्या होगा? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला से मदद मांगो, गिड़गिड़ा कर उससे मदद की दुआ करो और उस पर भरोसा रखो। फिरौन और उसकी कौम की तरफ से जो तकलीफें तुम्हें पहुंच रही हैं उन पर सब्र करो। सब कुछ अल्लाह की मशीयत में, यानी सब कुछ अल्लाह देख रहा है, ये आजमाइश है। यकीन रखो कि जमीन यानी सारी की सारी जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों को जिसको चाहता है वो उस जमीन को देता है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए ही होती है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं उनको कि तुम जो है तकवा इख्तियार करो तो हुकूमत तुमको मिल जाएगी, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, हुकूमत तुम्हारी होगी और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर देगा और तुम्हें यानी तुम्हारे दुश्मनों के बाद तुम्हें जमीन का खलीफा बनाएगा। बस अल्लाह ताला इस वक्त ये देखना चाहते हैं कि तुम किस सिचुएशन में क्या अमल कर रहे हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला ये देखना चाह रहे हैं कि किस सिचुएशन में तुम्हारा क्या रिएक्शन है, तो इसलिए क्या करो, सब्र करो और अल्लाह ताला से मदद मांगो। और यही हुआ था जब फिरौनी सारे के सारे गर्क हो गए थे, डूब गए थे, तो जमीन के वारिस कौन बचे थे? वो जो बनी इसराइल बचे थे पीछे, वो जमीन के पूरी की पूरी जमीन के वारिस बन गए थे। फिर आयत 130 देखें, वलक़द और दर हकीकत, अखजना हमने पकड़ा, अखजा याखुजू से अखजना पकड़ना, और हमने पकड़ा फेले माजी, आला फिरौना आले फिरौन को, यानी फिरौन के जितने भी लोग थे साथी थे उनको, बिस्सिनीना कहत सालियों में, ड्रॉट कहत यानी जो सूखा पड़ जाता है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, कहत से कहत के साथ, व नक्सी और कमी के साथ, नक्स कहते हैं कमी को, मिनस समरात फलों में, लअल्लहुम ताकि वो, यज़क्करून नसीहत पकड़े, यज़क्करून नसीहत पकड़ना, यानी तज़क्करा यतज़क्करू, तज़क्कर इबरत हासिल करना या नसीहत पकड़ना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आले फिरौन जो था
جب اس کی فرعون کی سختیاں جب بڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر ان کے اوپر عذاب بھی بھیجے. یعنی فرعون اور اس کے ساتھی جب برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے رہے، بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی قہر اور عذاب ان پر الگ الگ شکلوں میں آیا. یعنی الگ الگ شکلیں الگ الگ اس میں آیا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کبھی تو سوکھا پڑ جاتا تھا، کبھی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا جیسا کہ گزر چکا. پھلوں میں کمی، یعنی جب قحط سالی ہوئی تو پھلوں میں کمی ہو گئی، پیداوار میں کمی ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے ان کے، یہ عذاب بھی ان پر آیا. قحط یعنی جو ڈراٹ تھا، قحط تھا، ان پر سالہ سال مسلط رہا، یعنی سالہ سال ان پر رہا. تو جب کسی قوم کی تباہی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو وارن کرتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ ورنہ پورا کا پورا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، لیکن وہ نہیں مانے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا، ہمارے پاس اگر طاقت ہو تو ہم جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے ایسے لوگوں کو. ہم فوراً اگر ہمارے اندر اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیں تو ہم فوراً جو ہے ان سب کو کولیپس کر دیں، نستے نابود کر دیں سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا برداشت کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اور بار بار ڈھیل بھی دیتے ہیں. تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ صبور ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الصبور، انتہائی درجے کا صبر کرنے والا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام مت کرو مت کرو، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں. قرآن میں دیکھیں بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سب سے زیادہ اس کی ریپیٹیشن ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت نماز کے پابند ہوں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں برداشت کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں. صبور ہے اللہ تعالیٰ، واقعی الحکیم بھی ہے، بے حد برداشت کرنے والا، بردبار. اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا، قحط سالی ہوئی، خشک ہو گیا سب کچھ، پیداوار سب کمی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا لیکن نہیں مانے. سختیاں، تکلیفیں، آزمائش ان کے اوپر آئیں. جو یہ سختیاں ہوتی ہیں نا، تکلیفیں ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، یہ کیوں آتی ہے انسان کے اوپر؟ انسان کا دل اس سے نرم ہوتا ہے، انسان کے اندر جھکاو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اجر اور ثواب ہے، سختی کے وقت دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی طرف دل ہمارا انکریج ہوتا ہے. جب دنیا والے دل توڑتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور دنیا ہی پھر جنت بن جاتی ہے. یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو یاد کرتا ہے، چاہے دنیا میں کتنی بھی پریشانیاں آئیں، انسان کے دل نرم ہونے لگتے ہیں. اس لیے آزمائشیں آتی ہیں اور ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہمارا.